فلسطین کے روتے بلکتے بچے پوری امت کو پکار رہے ہیں. 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران کیا بہرے ہو گئے ہیں؟ ان کے کان نہیں سنتے؟ آج شام میں لٹتی ہوئی انسانیت، روتے بلکتے ہوئے بچے، بین کرتی ہوئی مائیں اور اجڑتے ہوئے سہاگ، ان کے گھر توڑ دیے گئے، بدن کاٹ دیے گئے. آج ان کی فریاد کو کوئی پہنچنے والا ہی نہیں. تم کو آشفتہ مزاجوں کی خبر سے کیا کام؟ تم سوارا کرو بیٹھے ہوئے گیسو اپنے. آج حکمرانوں کے چونچلے، ان کے انداز، ان کے طرز زندگی، اور دوسری جانب روتی ہوئی مائیں اور بلکتے ہوئے بچے. کیا یہ وقت بھی سمت پہ آنا تھا؟ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے جو ہم کاٹ رہے ہیں. جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال. میرا دکھ یہ ہے، آپ کا دکھ یہ ہے کہ ہم نے اس امت کو زوال میں دیکھا. ہم نے کشمیر میں ذبح ہوتی مائیں، بہنیں اور بیٹے دیکھے. روہنگیا کے اندر مسلمانوں کی نسل کشی ہوتے دیکھی. ہم نے فلسطین کے اندر لہو بہتا ہوا دیکھا. درد ہی درد پھیل گیا. آج ان یتیموں کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے. 3 مارچ 1924 کو ہم یتیم ہو گئے تھے. سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی تھی، ورنہ شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک مسلمانوں کا تسلط، اور لوگ ڈرتے تھے کہ خلیفہ نے اعلان جہاد کر دیا تو پھر تمہیں پوری دنیا میں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. یتیم جانتے تھے ہمارے سر پہ کوئی کھڑا ہے. بیوائیں اپنے آپ کو بے آسرا نہیں سمجھتی تھی. بوڑھے سمجھتے تھے کہ ہمارا آسرا یہ لاٹھی ہی نہیں، کچھ دنیا میں بیٹھا ہوا خلیفہ بھی ہے. لیکن پھر دنیا کے 3 بر اعظموں پہ پھیلی ہوئی سلطنت صرف دنیا کے 3% حصے پہ سمٹ گئی. اور آج 56-57 اسلامی ملکوں کے اندر ہم تقسیم ہیں، اور اس تقسیم کا نتیجہ ہماری ہوا اکھڑ گئی. خلافت کی مرکزیت ہمارے پاس موجود نہ رہی. خلافت سے تصور لے کے یورپ نے اپنی صف بندی کی، اور یہ کتنے ملک جڑ کر کے ایک یونین بناتے ہیں اور ہماری وحدت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ، اور بت کدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ. کافروں کی مسلم آئینی کا بھی نظارہ کر، اور مسلموں کی مسلم آزاری بھی دیکھ. چاک کر دی ترک نادان خلافت کی کعبہ، سادگی مسلم کی دیکھ، اوروں کی عیاری بھی دیکھ. آج وہ ہدف حاصل کر چکے ہیں. آج فلسطین کے اندر قیامت ٹوٹی ہوئی ہے. دنیا کا میڈیا خاموش ہے. یہ جو خبریں ہمارے تک پہنچ رہی ہیں یہ باقاعدہ سینسر ہو کے آ رہی ہیں. یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے کچھ تصاویر آ جاتی ہیں، کچھ بلکتے روتے بچے، کوئی بین کرتی مائیں اور کوئی فریاد کرتے بوڑھے ہماری جانب دیکھ رہے ہیں. ہماری جانب کیوں دیکھ رہے ہو؟ ہم تمہاری مدد کو نہیں پہنچنے والے. گلی میں 3 اوباش کھڑے تھے تو کھڑے کھڑے ان کی شرط لگ گئی کہ دیکھتے ہیں ہم میں سے سب سے بڑا بے غیرت کون ہے. تو یہ ثابت کرنے کے لیے گلی میں ایک بوڑھی خاتون آ رہی تھی جس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، اور اس کو ٹیک ٹیک کے چل رہی تھی. ایک اوباش آگے بڑھا اور اس بوڑھی خاتون کے بڑھاپے کا لحاظ کیے بغیر اس کو دھکا دے دیا. وہ گر گئی. بہت بڑی بے غیرتی کا اس نے ثبوت فراہم کر دیا. لیکن دوسرا آگے بڑھا اور اس نے اس گری ہوئی بوڑھی خاتون کے اوپر ڈنڈے برسانے شروع کر دیے. اب تیسرے کی باری تھی، لیکن وہ ساکت کھڑا تھا، اور وہ بوڑھی خاتون تھوڑا سا سنبھلی اور اس نوجوان کو کہتی ہے تو سب سے بڑا بے غیرت ہے. تو ان 2 نوجوانوں نے پوچھا کہ کارنامے تو ہم نے سر انجام دیے اور سب سے بڑے بے غیرت کی ڈگری تم لے گئے ہو، اور یہ بھی تمہیں کہہ رہی ہے. کہا تم نہیں جانتے یہ خاتون میری ماں لگتی ہے. آج اسرائیل نے ان کو مارا. برطانیہ کا وزیر اعظم جنگی جہاز کے اوپر بیٹھ کے ان گرے ہوئے مفلوق الحال لوگوں پر بم برسانے کے لیے خود پہنچا. لیکن وہ کہہ رہے امت مسلمہ تم بے غیرت ہو. ہم تمہاری مائیں لگتی ہیں، ہم تمہاری بہنیں لگتی ہیں. ہم تمہاری بیٹیاں لگتی ہیں. ایک یہودی ایک پردہ دار خاتون کے اوپر شراب پھینکتا ہے اور باقی آوازیں کستے ہیں، لیکن وہ دیکھ رہی ہے ایڑیاں اٹھا اٹھا کے امت مسلمہ کی طرف. تمہاری مدد کو میری بہنوں کوئی پہنچنے والا نہیں ہے. یہ 56-57 اسلامی ملکوں کی فوجیں کرتب دکھانے کے لیے ہیں.
ہمارے میزائل سسٹم، ہمارے اسلحہ جات، ہمارے ٹینک، ہماری توپیں، ہمارا ایٹم بم تمہارے کام نہیں آئے گا، تمہیں مرنا پڑے گا، سسک سسک کے مرنا پڑے گا۔ یہ امت تمہاری مدد نہیں پہنچے گی، 40 ملکوں کی مشترکہ فوج بھی تمہاری مدد کو نہیں پہنچے گی، حرم سے بھی کوئی آواز نہیں اٹھے گی، نہ عجم سے کوئی آواز اٹھے گی۔ آج امت مسلمہ ایک تن مردہ ہے، OIC مردہ گھوڑے کی طرح ہے۔ بیت المقدس کے ایک کونے کو آگ لگی تھی تو یہ OIC بنی تھی، اور آج پورے فلسطین کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ وہاں یتیم ہی یتیم فریادیں کر رہے ہیں، وہاں بیواؤں کی سسکیاں ہیں۔ ہم اس حالت کو کیوں پہنچے؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ نہ ہماری عدالت میں قرآن ہے، نہ ہماری معاشرت میں قرآن ہے، نہ ہماری معیشت میں قرآن ہے، نہ ہمارے مقننہ میں قرآن ہے۔ آج قرآن صرف 2 جلدوں میں بند کر کے ہمارے طاق پہ سجا ہوا ہے۔ یہ نظام حیات تھا، ہم آج تک اسی برطانوی قانون پر جی رہے ہیں، ہم قرآن کا ضابطہ نہیں لا سکے۔ 56-57 اسلامی ملک، مجھے بتاؤ آج کسی کو کوئی کہیں سے نکال دے تو دوسرا ملک نیشنلٹی دے دیتا ہے، اس کو شہریت دے دیتا ہے۔ آج اسلام کو ملک بدر کیا گیا، بتاؤ 56-57 اسلامی ملکوں نے کس نے اس کو شہریت دی ہے؟ کہاں جمہوریت، کہیں بادشاہت، کہاں شخصی نظم۔ 56-57 اسلامی ملکوں میں اسلام گھومتا رہا۔ میں غریب الدیار ہوں، مجھے شہریت چاہیے، لیکن کسی نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ در عجم گردیدہ ہم در عرب، مصطفیٰ نایاب ارزاں بو لہب۔ اقبال کہتے ہیں میں عجم میں بھی گھوما ہوں، میں عرب میں بھی گھوما ہوں، مجھے ابو لہب بھی ملا ہے، مجھے حضور کا نظام کہیں نہیں ملا۔ اج دین نبی دا وانگ یتیماں تے گھر کس تکے کھاوے۔ اے فلسطین کے یتیموں، تم اکیلے یتیم نہیں ہو، اس وقت اسلام بھی غریب الدیار ہے، اس کا کوئی وطن نہیں ہے۔ آج اسلام اپنے نظام کے ساتھ کہیں موجود نہیں ہے، اور یہ پستی اور یہ زبوحالی، یہ ذلت، یہ نکبت، یہ رسوائی ہمارا مقدر کیوں نہ ہو۔ قرآن سے دوری کے نتیجے میں رسوا ہو گئے۔ ہمارے دردوں کا مداوا قرآن ہی ہے، ہمارے دکھوں کا علاج قرآن ہی ہے۔ گر تو می خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اقبال نے کہا اگر تو مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر نہیں جی سکتا۔ اور پھر آگے چل کے کہا فاش می گوئم آنکھ در دل مزمرست، این کتاب نیست چیز دیگرست۔ کہا جو میرے سینے میں پوشیدہ میں کھل کے نہ کہہ دوں، یہ کتاب نہیں کوئی اور ہی شے ہے، یہ زندگی بانٹ دیتی ہے، یہ اٹھا دیتی ہے گری ہوئی قوموں کو۔ اللہ اکبر۔ تو ہم نے اس قرآن سے جڑنا ہے۔ حاتم طائی کی بیٹی ایک جنگ میں غزوے میں قید ہو کے آتی ہے، تو جب حضور کے سامنے قیدی لائے گئے تو اس کے سر سے چادر اتری ہوئی تھی، تو آقا کریم نے اپنی نورانی چادر کمبل نور اس کے سر پہ ڈال دیا۔ تو کسی نے کہا حضور کافرہ ہے، فرمایا بیٹی تو ہے، بیٹی تو ہے۔ اس واقعہ کو حضرت اقبال علیہ الرحمہ نے بھی نظم کیا ہے۔ تو اس کے بعد اقبال خود حضور کی بارگاہ میں جولی پھیلا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور استغاثہ پیش کرتے ہیں۔ ما ازاں خاتون تیعریاں تریم، پیش اقوام جہاں بے چادریں۔ حضور ہمارے سر تو اس بیٹی سے زیادہ برہنہ ہیں، ہم بھی بے چادر ہو گئے ہیں، اس دنیا کے اوپر ہمارے سر پہ بھی رحمت کی چادر ڈال دیجیے۔ آج فلسطین کے بلکتے بچے، روتی مائیں، آہیں اور سسکیاں بھرتے ہوئے مظلوم حضور سے ہی کہہ رہے ہیں۔ اب تو ان کے دنیا کے سارے سہارے ٹوٹ گئے۔ ہمارے فلسطینی بھائی اس وقت اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور جس اذیت سے، جس کرب سے وہ گزر رہے ہیں، اس کا میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ وہ بیچارے تنے تنہا جو اپنی زمینوں سے بے دخل کیے گئے، اور آج مسجد اقصیٰ میں ان کو داخل نہیں ہونے دیا جاتا، اور اگر وہ مخصوص راتوں میں اور جمعات کے اجتماع میں وہاں پہنچتے ہیں تو ان پر گولیاں برسائی جاتی ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ القدس ہماری غیرت کا نشان ہے، القدس ہماری عزت کا نشان ہے۔ ہمارے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانی معراج کا آغاز
مسجد اقصیٰ سے کیا، اور قرآن نے اس مسجد اقصیٰ کا تعارف کرواتے ہوئے کہا الذی بارکنا حولہ، یہ وہ بابرکت جگہ ہے جس کے اطراف میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ یہ انبیاء کی سرزمین ہے، یہ محبت انوار ہے، یہ ارض شام، فلسطین شام کا ہی حصہ ہے، اردن بھی شام کا حصہ ہے، فلسطین بھی شام کا حصہ ہے، اور سیریا یہ تقسیم کر دیا گیا۔ تو یہ سارے شام کے حصے ہیں جو ارض مبارک ہیں، اور اللہ جل شانہ کے محبوب علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر کے شام کے لیے دعا مانگی ہے، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا۔ تو شام کی سرزمین اور بیت المقدس مسلمانوں کے لیے عزت کا مقام ہے۔ اور تیسری مقدس ترین جگہ ہمارے لیے مسجد اقصیٰ ہے۔ تو بیت المقدس پر آج یہودیوں کا قابض ہو جانا، اور پھر مزاحمت کرنے والے، اپنے حق مانگنے والے مسلمانوں کو یوں گولیوں سے بھون ڈالنا اور یوں اذیتوں میں مبتلا کرنا، اور پھر کوئی توانا آواز ان کے لیے بلند نہ ہونا، یہ دردناک صورتحال ہے۔ شاید آج انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جیسے بھی ہو ہم اپنا حق لے کے رہیں گے۔ آج وہاں عید کے دن فلسطینی اپنے بچوں کو لے کر کے، دودھ پیتے بچوں کو بھی گود میں اٹھا کے مسجد اقصیٰ کی طرف مارچ کریں گے کہ یا مسجد اقصیٰ ملے گی یا پھر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو یہ فیصلہ کن مارچ ہونے جا رہا ہے۔ پورے عالم اسلام میں اضطراب ہے، ہم بے بس اور مجبور لوگ کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے، لیکن دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ جب ہم کچھ اور نہیں کر پاتے تو دعا ہمارے پاس موجود ہے۔ تو آج اس اجتماع عید کے موقع پر اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے پورے خلوص کے ساتھ دعا کیجیے گا، اللہ انہیں کامیابیاں نصیب فرمانا اور غاصب یہودیوں کو غارت کر دینا، صہیونیوں کو برباد کر دینا، امت مسلمہ کو عروج اور بانکپن نصیب فرمانا، اللہ ان کو آبرو دینا، مسجد اقصیٰ کی آزادی نصیب کرنا، اور ہمیں وہ بہاریں، وہ عزتیں، وہ وقار نصیب کرنا کہ ہم وہ دن اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں کہ مسجد اقصیٰ آزاد ہوئی ہے۔ اللہ یہ امت سسک رہی ہے، صدیوں سے تڑپ رہی، اللہ زوال پذیر امت کو عروج اور بانک پن عطا کر دے، کشمیر کو آزادیاں عطا کر دے، اللہ کشمیر کو آزادی کی بہاریں عطا کر دے، بیت المقدس کو آزادی کی بہاریں عطا کر دے، اللہ قبلہ اول کو آزادی کی بہاریں عطا کر دے، اللہ ہماری پیشانیوں کو مسجد اقصیٰ میں سجدے نصیب فرما، اللہ ہماری پیشانیوں کو مسجد اقصیٰ میں سجدے نصیب فرما، اللہ بلاد شام کی خیر فرما، شامی مسلمانوں کی مدد، نصرت اور اعانت فرما، اللہ ان بچوں کی، ان یتیموں کی نصرت فرما، اللہ ان دکھیوں کے حال پہ رحم فرما، اللہ تیرے علاوہ ان کا کوئی نہیں ہے، اپنے کرم سے ان کی مدد فرما، اللہ امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے، اللہ امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے، روہنگیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ بلوچستان میں سیلاب زدہ علاقوں کی خیر فرما، اللہ اپنا خاص کرم میرے وطن کا مقسوم کر دے، اللہ میرے وطن کو معاشی ترقی نصیب کر دے، عسکری قوت عطا کر دے، معاشرتی توانائی عطا کر دے، مذہبی طاقت عطا کر دے، اللہ اس وطن کو عالم اسلام کی قیادت کی توفیق دے دے، اللہ نیک صالح پاکیزہ اور اہل حکمران اس وطن کا مقسوم کر دے، اس وطن کو نظام رسول کی بہاریں عطا کر دے، اللہ اس وطن کو امت کے لیے بھرپور کردار ادا کرنے کی توفیق دے دے، اللہ اس وطن کو امت کے زخموں پہ پہا رکھنے کی توفیق دے دے، اللہ اس امت کے درد بانٹنے کی ہمیں ہمت عطا کر دے، اللہ امت کو زخموں سے نجات دے دے، امت کو دکھوں سے نجات دے دے، اللہ اس لہو لہو امت کی خیر کر دے، زخم زخم امت کی خیر کر دے، بلاد شام کی خیر فرما، اللہ مسجد اقصیٰ کو آزادی کی بہاریں عطا کر دے،
اللہ یہ پھیلے ہوئے ہاتھ قبول کر لے۔ اللہ وہ خبر بھی ہمارے کان کبھی سن پائیں کہ مسجد اقصی آزادی کی بہاریں دیکھ چکی۔ اللہ مقبوضہ کشمیر کو آزادی کی بہاریں عطا کر دے، وہ وقت نصیب کر دے، وہ لمحے نصیب کر دے کہ اسلام کا جھنڈا سب سے اونچا دیکھیں۔ اللہ اسلام کو فروغ اور بانکپن عطا کر دے۔ اللہ اللہ کرم فرما دے۔ اللہ ایسے حکمران نصیب فرما جو اس امت کے یتیموں کو گود میں تھام لے۔ اللہ تڑپتے یتیموں کی فریاد سن لے۔ اللہ سیریا کے مظلوموں کے حال پہ رحم فرما۔ اللہ مسجد اقصی کو آزادی کی بہاریں عطا کر دے۔ اللہ اس امت کو عروج عطا کر دے۔ اللہ اس امت کو ہر طرح کی ترقی عطا کر دے۔ معاشی، معاشرتی، اقتصادی، عسکری قوت اس امت کو بنا دے۔ اللہ اس امت کو عروج عطا کر دے۔ اللہ کوئی صلاح الدین ایوبی عطا کر دے، کوئی محمد بن قاسم دے دے، کوئی عمر بن عبدالعزیز دے دے۔ اللہ فاروق اعظم کا سایہ ہی نصیب کر دے۔ اللہ اس امت کو کھویا ہوا وقار دے دے۔ اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اللہ تڑپ تڑپ کے تیرے امت کا عروج مانگ دے۔ اللہ اس امت کو عروج دے دے۔ اللہ اس امت کو عروج دے دے۔ مرکز مصطفیٰ کے صحن سے اٹھتی ہوئی ان سسکیوں کو قبول کر لے۔ اللہ مصطفائی فقیروں کا درد قبول کر لے۔ اللہ ان کا درد قبول کر لے، ان کے آنسو قبول کر لے۔ اللہ اس مرکز میں جو نوجوان تیار ہو رہے ہیں ان کو امت کا اثاثہ بنانا۔ اللہ دور موجود کے فتنوں سے انہیں محفوظ فرمانا۔ اللہ انہیں امت کی نہضت کا ذریعہ بنانا۔ ان بچوں کو امت کی نشت کا ضامن بنانا۔ اللہ ان کو امت کا پرچم تھام کے اونچا کرنے کی طاقت عطا کر دینا۔ اللہ باہمی الجھنیں، آپسی لڑائیاں، جھگڑے، فساد، یہ جو فتنے بپا ہیں، اللہ میرے ان بچوں کو ان کی ہوا بھی نہ لگنے پائے۔ اللہ ان کو محفوظ فرمانا۔ اللہ میرے جملہ پیر بھائیوں کی خیر فرمانا، مصطفیوں کی خیر فرمانا۔ اللہ انہیں امت کی نشت کا ضامن بنانا، امت کی نہضت کا ضامن بنانا۔ اللہ اس مرکز کو اسلام کا مضبوط قلعہ اور حصار بنانا، امت کے عروج اور بانکپن کا ذریعہ بنانا۔ میری بیٹیاں، میری بہنیں، میرے بھائی، میرے بوڑھے، میرے بچے، اللہ سب کو اس امت کا اثاثہ بنانا۔ اللہ ہمیں امت بن کے رہنے کی توفیق دینا۔ اللہ ہمارے باطن ستھرے کر دینا۔ اللہ اس مرکز کا آنگن یوں بہاروں سے مہکتا رہے۔ اللہ ہماری نسلوں کو، ہماری مانوی اور حقیقی اولادوں کو اس مرکز کی خدمت کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ پاکستان کے کونے کونے میں ایسے مرکز کا قیام نصیب فرما۔ خزانہ غیب سے وسائل عطا فرما۔ اللہ جو ہمیں وسائل فراہم کرتے ہیں، جو ہماری پشت پہ معاونت کے لیے کھڑے ہیں، اللہ ان کی مدد فرما، ان کی نصرت و اعانت فرما۔ اللہ انہیں اتنا عطا کر کوئی کمی واقع نہ ہونے پائے۔ اللہ جو اس مرکز کے ساتھ ایک اینٹ سے بھی شامل ہوئے اسے بھی جزا عطا کر دے۔ جو گزرتے ہوئے محبت کی نظر سے دیکھ بھی لیتے انہیں بھی صلہ عطا فرما۔ اللہ پوری دنیا سے جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہمارے ساتھ آمین پکار رہے، اللہ ان کی دعائیں مستجاب فرما، ان کی دعائیں قبول فرما۔ اللہ قبر کے عذابوں سے بچانا، حشر کی سختیوں سے بچانا، نزا کے وقت کی تکلیفوں سے بچانا، جنت میں حضور کی قربت عطا کر دینا۔ اللہ حضور کی محبت، حضور علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری دینا۔ اللہ اتنے لوگوں کی آمین کے ساتھ تیری بارگاہ میں دعا ہے، ہمارے دلوں کی سختیاں دور کر دینا، ہمیں قرآن کا نور عطا کر دینا، راتوں کی تنہائیوں میں اور دن کے اجالوں میں قرآن نصیب کر دینا، قرآن کی تلاوت کی توفیق ارزانی کر دینا، قرآن کے ساتھ جڑنے اور جڑے رہنے کی توفیق دینا، ہمارے جملہ مبلغین کی خیر فرمانا، جہاں جہاں ادارے قائم ہیں، المصطفیٰ اسلامک سینٹرز قائم ہیں، اللہ سب کی خیر فرمانا۔
اللہ سب کی مدد، نصرت اور اعانت فرمانا، خزانہ غیب سے وسائل عطا فرمانا، اللہ اپنی خاص کرم نوازیوں سے ہم سب کو مالا مال کر دینا، اللہ ہماری نسلوں کو عساکر امام مہدی میں شامل ہونے کی توفیق دینا، اسلام کے غلبے کا ذریعہ بننے کی توفیق عطا کر دینا، اللہ ہماری ایک ایک سانس تیرے نام کے لیے وقف ہو، ہماری ایک ایک حرکت و سکنت تیری یاد سے گزرے، تیرے ذکر سے ہمارے دلوں میں چراغاں ہو، ہمارے باطن کو ستھرائیاں دی جائیں، خیالوں کو پاکیزگی اور عفتیں عطا کی جائیں، اللہ کوئی ایک شخص بھی محروم نہ پلٹے، سب کی خیر فرما، سب کو اپنی رحمتوں کا حصار عطا کر دے، تو کریم ہے، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، اللہ ہماری التجائیں قبول فرما، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، کالے منہ لے کر، کالے دل لے کر تیرے حضور حاضر ہے، گناہوں کا بوجھ اٹھائے، اللہ تیرے حضور حاضر ہیں، ہمارے پھیلے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اللہ ہمارے وجود پر، ہمارے اعمال نامے پر ایک بھی گناہ باقی نہ رہے، اللہ ہمیں ایسے پاک کر دے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو، اللہ ہمارے سارے گناہ دھو ڈال، عفو و کرم کے قلم پھیر دے، اللہ کوئی ایک شخص بھی واپس ایسے نہ پلٹے کہ اس کے دامن میں کوئی گناہ ہو، سب کے گناہ معاف کر دے، سب کی خطاؤں سے درگزر فرما، سب کو ستھرائیاں دے دے، سب کو پاکیزگیاں دے دے، سب کو عفتیں دے دے، اللہ ان کی زندگیاں سلامت رکھنا، اللہ ان کو خیر دینا، اللہ ان کے گھروں میں عزتیں آبروئیں رہیں، اللہ ان کی بیٹیوں کو سرخرو کرنا، اللہ ان کے بیٹوں کو عزتیں دینا، اللہ ان کے گھروں میں اجالے کرنا، ان کے گھروں میں چراغاں کرنا، اللہ ان کی آنکھوں کو درد کے آنسو دینا، اللہ ان کے دل کو حضور کا پیار دینا، اللہ ان کی راتوں کی تنہائیوں کو سجدوں سے آباد کر دینا، اللہ ان کے دن کے اجالوں کو قرآن کی خدمت سے مالا مال کرنا، راتوں کی تنہائیوں کو قرآن کی تلاوت سے مالا مال کرنا، اللہ ان کو دین کی محبت عطا کر دینا، اللہ پیشانیوں کو سجدوں کے نور سے مالا مال کرنا، اللہ ہماری نسلوں میں کوئی بے نمازی نہ ہو، اللہ ہماری نسلوں میں کوئی بے نمازی نہ ہو، ہماری نسلوں میں کوئی بے ادب نہ ہو، ہماری نسلوں میں کوئی گستاخ نہ ہو، نہ صحابہ کا گستاخ، نہ اہل بیت کا گستاخ، نہ اولیاء کا گستاخ، اللہ ہمیں ادب والے لوگوں میں رکھنا، ہماری نسلوں کو قیامت تک ادب والے لوگوں میں رکھنا، اللہ ہماری نسلوں کو دین کا نوکر بنانا، دین کی خدمت ان کا مقصوم کر دینا، اللہ اس مرکز کے لیے ہمیں بھرپور جد و جہد کی توفیق عطا فرمانا، اپنی خاص کرم نوازیاں اللہ اس امت کا مقصوم کر دینا، تیری بارگاہ میں بار دیگر امت مسلمہ کے لیے دعا ہے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تو می بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، اے اللہ قیامت کے دن ہمارا حساب نہ لینا، ہمیں یوں ہی معاف کر دینا، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں، تو کریم اللہ ہمیں یوں ہی معاف کر دینا، اور اگر حساب لینا ضروری ہوا تو حضور کے سامنے نہ لینا، اللہ حضور کے سامنے ہمیں شرمندہ ہونے سے بچا لینا، اللہ ہمارے گناہوں کو دھو ڈال، آئندہ نیکی کی توفیق ارزانی کر دے، اللہ ہمیں رسوائیوں سے بچانا، اللہ قیامت کی رسوائیوں سے بچانا، قبر کی رسوائیوں سے بچانا، دنیا میں کبھی رسوا نہ ہونے دینا، اللہ ہماری عزتیں سلامت رکھنا، ہمیں سرخرویاں دینا، اللہ ایک دوسرے کے لیے ہمارے دلوں میں محبت پیدا کر دینا، اللہ بھائی چارے کا جو اسلام نے سبق دیا ہے اللہ اسے یاد کرنے کی توفیق دینا، اللہ ہمارے خاندانوں کو باہم جڑنے کی توفیق دینا، باہمی مخاصمتوں کو دور کر دینا، ایک دوسرے کے لیے دلوں میں گداز اور نرمی پیدا کر دینا، پیار پیدا کر دینا، ہمارے بہن بھائیوں کی خیر فرمانا، ہماری ازواج کی اولاد کی خیر فرمانا، ہماری نسلوں کی خیر فرمانا، اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمانا، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرمانا، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمانا، اللہ ان کو قبر میں آسودگیاں دینا، قبر میں ٹھنڈک دینا، تسکین اور قرار دینا، اپنی رحمتوں کا حصار دینا، اللہ اس امت کے مظلوموں کے حال پہ رحم فرمانا، اس امت کے دکھیوں کے حال پہ رحم فرمانا، سیریا کے یتیموں کے حال پہ رحم فرمانا، الہی اگر تو نے قوم مسلم کی دل جوئی نہیں
ताना देंगे बुत मुस्लिम का खुदा कोई नहीं, खार है, बदकार है, डूबे हुए जिल्लत से है, कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से है। अल्लाह अगर हम न बख्शे गए शैतान खुश होगा। अल्लाह अपने करम से जुल्फ़े रसूल का सदका हमें माफ कर दे। अल्लाह रसूलुल्लाह की आंखों से बहे हुए आंसुओं का सदका इस उम्मत को उरूज दे दे। अल्लाह ये उम्मत यतीमों से भर गई, ये उम्मत दुखों से भर गई, ये उम्मत जख्मों से भर गई। अल्लाह ये उम्मत बेवाओं से भर गई। तुझे वास्ता ज़हरा पाक का, तुझे वास्ता करबला के कारी हुसैन इब्ने अली का, तुझे वास्ता इमाम ज़ैनुल आबिदीन का, तुझे वास्ता सैयदा ज़ैनब की फटी हुई चादर का, तुझे वास्ता ज़त अली असगर के खून के तकद्दुस का। अल्लाह इस उम्मत को उरूज अता कर दे। अल्लाह इस उम्मत को कोई मोहम्मद बिन कासिम दे दे, कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी दे दे, कोई कुतैबा बिन मुस्लिम दे दे। अल्लाह इस उम्मत को उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का साया दे दे। अज दीन नबी दा वांग यतीमा ते कर तक्के खावे, किथों लब्बा उमर बहादुर जड़ा रोंदे नू गल लावे। अल्लाह तुझे वास्ता तेरे रसूल का, अल्लाह करम फरमा दे। अल्लाह इस उम्मत के यतीमों की खैर फरमा। अल्लाह सर्दी में ठिठुरते यतीम कहाँ जाए। अल्लाह उम्मत को उरूज दे दे। अल्लाह दर्दों ने कलेजे फाड़ दिए, अल्लाह दुख ने जला के रख दिया। अल्लाह उम्मत को उरूज अता कर दे, खोया हुआ निकाल दे दे, अपनी पनाहों का हिसाब दे दे। अल्लाह तुझे वास्ता गारे सजदा में बहे हुए आंसुओं का। अल्लाह अल्लाह ताइफ के बाजारों में महबूब के बहते हुए खून के मुकद्दस कदमों का वास्ता। अल्लाह इस उम्मत को उरूज दे दे। अल्लाह इस उम्मत को उरूज दे दे। अल्लाह दुख नहीं देखे जाते। ए आसमान के रब, ए जमीनों के रब, उनके पांव तले से जमीन खींच ली गई, उनके सरों से आसमान छीन लिया गया। अल्लाह उन बेवाओं यतीमों, अल्लाह उन दुखियों की मदद फरमा। अल्लाह आज की रात में महरूम न करना। अल्लाह उन दुखियों की मदद फरमा। अल्लाह उन मसलूमों की मदद फरमा। अल्लाह उन परेशान हालों की मदद फरमा। अल्लाह उम्मत को फिर बांकपन अता कर दे। भटके हुए आहू को फिर सुए हरम ले चल। इस शहर के खूगर को फिर वुसअते सहरा दे। मैं बुलबुले नाला हूँ इस उजड़े गुलिस्तां का, तासीर का साइल हूँ, मोहताज को दाता दे। अल्लाहुम्मा अय्यदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अय्यदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अइज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाह उठे हुए हाथों झोलियों में खैरात डाल दे। अल्लाह हमारे पास दुआओं के अलावा क्या है, हमारी दुआएं कबूल कर ले। अल्लाह इस उम्मत को उरूज दे दे, इस उम्मत को बांकपन अता कर दे। अल्लाह तुझे वास्ता तेरे रसूल का। अल्लाह वो दिन हमें जरूर नसीब करना जब मस्जिद अक्सा को आजाद देख सके। अल्लाह हमारी पेशानियां तड़प रही है मस्जिद अक्सा के सहन में सजदों के लिए। अल्लाह 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 इन सारे लोगों को मस्जिद अक्सा के सहन में सजदे नसीब करना। अल्लाह मेरे अल्लाह मस्जिद अक्सा के सहन में इन्हें सजदे नसीब करना। अल्लाह फलस्तीन को आज़ादी देना, अल्लाह कश्मीर को आज़ादी देना, अल्लाह उम्मत को बांकपन देना,
کھویا ہوا وقار دینا، امت کو عروج عطا کر دینا، بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، پھر سوئے حرم لے چل، پھر سوئے حرم لے چل۔ میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستاں کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اغفر ذنوبنا واستر عیوبنا وقلب قلوبنا ونور قبورنا وسہل مرادنا، اللہم یسر امورنا، اللہم اغفر لوالدینا ولمشائخنا ولاساتذتنا ولتلامذتنا ولأولادنا ولأزواجنا ولقبائلنا ولعشائرنا ولجمیع امت سید الانبیاء والمرسلین، ولجمیع امت سید الانبیاء والمرسلین، ولجمیع امت سید الانبیاء والمرسلین، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔